پاکستان کے تاریخ میں صرف ایسے دو نواب پیدا ہوئے ہیں جن کو بلا شبہ دبنگ شخصیت کا مالک کہا جا سکتا ہے۔ ایک امیر محمد خان امان نواب آف کالا باغ اور دوسرے نواب محمد بگٹی۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل خوش آمد صحافیوں اور سوشل میڈیا کے لکھاری ہر غیرے کو 500 اور 1000 روپے کے لالچ میں دبنگ کا خطاب دے ڈالتے ہیں۔ اس طرح دبنگ کا لفظ ایسی بے تقیری پر شرم سے پانی پانی ہو رہا ہے۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان اور نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں حضرات سخت گیر مزاج کے مالک اور کبھی نہ جھکنے والے تھے۔ کہتے ہیں جو لوگ لچک نہیں رکھتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ یہ اپنے موقف اور اپنے وضع کردہ اصولوں پر ڈٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کوئی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ لوگوں میں خوف اور لاتعلقی تھی کہ شاید ان کی نماز جنازہ میں شرکت سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ آغا نیاز مقصی لکھتے ہیں، نواب اکبر بگٹی کے تابوت کے نماز جنازہ اور تدفین کا عبرتناک منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں 10 سے بھی کم افراد شامل ہو سکے تھے۔ اکبر بگٹی کے تابوت کو 2 تالے لگے ہوئے تھے۔ نواب آف کالا باغ کی جنرل ایوب خان سے دوستی تھی اور نواب اکبر خان بگٹی کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نواب اکبر بگٹی کسی کو دوست نہیں مانتے تھے۔ وہ ارسطو کے اس قول کے قائل تھے کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں، اس لیے نواب اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ میرا دوست کوئی نہیں، البتہ واقف کار بہت ہے۔ نواب اکبر بگٹی کی لاش کو ڈیرہ بگٹی میں سخت سیکورٹی میں ان کے آبائی قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ مولوی محمد ملوک بگٹی نے پڑھائی تھی۔ اکبر بگٹی کی میت ایک پیٹی میں بند تھی جسے 2 تالے لگے ہوئے تھے۔ لاش کے قریب سے انگوٹھی، اینک، گھڑی اور چھڑی ملی تھی، جس کی بنیاد پر ان کی شناخت ہوئی تھی۔ اکبر بگٹی کا چہرہ اور ٹانگیں سلامت تھیں، جبکہ جسم کا درمیانہ حصہ بھاری پتھر کے نیچے دبنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ نواب اکبر بگٹی کے ورثاء نے جن میں سے ان کے بیٹے طلال بگٹی شامل ہیں، حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ نواب اکبر بگٹی کی میت کو کوئٹہ میں ان کے حوالے کیا جائے، جہاں ان کے خاندان کے سب افراد موجود ہیں۔ حکومت نے اکبر بگٹی کے ورثاء کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے تدفین ان کے آبائی قبرستان میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلوچستان کی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے نواب اکبر بگٹی کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کی ایک ٹیم کو حکومت ڈیرہ بگٹی لے کر گئی۔ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی نے سرکاری ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر ڈیرہ بگٹی جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ جن ہیلی کاپٹروں سے نواب اکبر بگٹی پر بمباری کی جاتی رہی ہو، وہ ان میں بیٹھ کر ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ خان نے اپنی کتاب سازشوں اور غداری کی داستان میں لکھا ہے، کسی فوجی افسر نے سوئی گیس فیلڈ میں خدمات سر انجام دینے والی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے زیادتی کی۔ نواب بگٹی نے اس پر شدید احتجاج کیا، وہ فوجی افسر کو سزا دلانا چاہتے تھے۔ مشرف نے اس واقعے کو معمول کا واقعہ سمجھ کر اکبر بگٹی پر شدید تنقید کی۔ حالات بگڑ گئے، بلوچوں نے ہتھیار اٹھا لی اور ایک غار میں چلے گئے۔ مذاکرات کی بجائے جنرل مشرف دھمکیاں دیتا رہا کہ ایسی جگہ سے فائر ہوگا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ آخرکار ان کی یہ دھمکی 26 اگست 2006 کو حقیقت کا روپ دھار لیا اور غار کو بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا۔ نواب صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اگلے جہان سدھار گئے۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں اپنی آراء کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔